لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ ترجمہ: عذر والوں کے علاوہ جو مسلمان جہاد سے بیٹھے رہے وہ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے درجے کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، عذر والوں کے علاوہ جو مسلمان جہاد سے بیٹھے رہے وہ برابر نہیں۔ اس آیت میں جہاد کی ترغیب ہے کہ بیٹھ رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، بلکہ مجاہدین کے لیے بڑے درجات و ثواب ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ بیماری یا بڑھاپے یا ناطاقتی یا نابینائی یا ہاتھ پاؤں کے ناکارہ ہونے اور عذر کی وجہ سے جہاد میں حاضر نہ ہوں وہ فضیلت سے محروم نہ کیے جائیں گے جبکہ اچھی نیت رکھتے ہوں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جب اس آیت کا پہلا حصہ نازل ہوا کہ مجاہدین اور غیر مجاہدین برابر نہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا صحابی تھے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نابینا ہوں، جہاد میں کیوں کر جاؤں؟ اس پر یہ آیت غیر اولی الضرر نازل ہوئی، یعنی معذوروں کو مستثنا کر دیا گیا۔ اور بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا، کچھ لوگ مدینے میں رہ گئے ہیں، ہم کسی گھاٹی یا آبادی میں نہیں چلتے مگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں عذر نے روک لیا ہے۔ نیت کی عظمت اور جہاد کا ثواب، اس سے معلوم ہوا کہ نیت بہت عظیم عمل ہے کہ حقیقتاً عمل کیے بغیر بھی سچی نیت ہونے کی صورت میں ثواب مل جاتا ہے۔ ہاں، یہ جو عذر کی وجہ سے جہاد میں حاضر نہ ہو سکے اگرچہ وہ نیت کا ثواب پائیں گے، لیکن جہاد کرنے والوں کو عمل کی فضیلت اس سے زیادہ حاصل ہے۔ راہ خدا میں جان و مال خرچ کرنے کی کتنی عظیم فضیلت ہے، اس کے لیے 4 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں سے کون سا شخص افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے برابر بھی کوئی عبادت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ صحابہ کرام نے سوال پھر دہرایا، 3 بار پوچھا، آپ نے ہر بار فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تیسری بار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا جہاد سے واپسی تک اس شخص کی طرح ہے جو روزے دار ہو، قیام کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر عمل کرنے والا ہو، روزے اور نماز سے تھکتا یا اکتاتا نہ ہو۔ نمبر 3، حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کر ذکر کرنے کا ثواب مال خرچ کرنے سے 7 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ، اس کی طرف سے بہت سے درجات اور بخشش اور رحمت ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ درجات منہ، اس کی طرف سے بہت سے درجات۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا اجر بیان فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے بہت سے درجات، ان کے گناہوں کی بخشش اور جنت کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔ جنت میں مجاہدین کے درجات اور مجاہدین کی بخشش۔ احادیث میں مجاہدین کے جنتی درجات کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے، چنانچہ اس سے متعلق 3 احادیث
سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے مہیا فرمائے، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی لگی تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اسی طرح فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، ایک بات اور بھی ہے جس کی وجہ سے بندے کے 100 درجات بلند ہوتے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ درجہ کس چیز سے ملتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے اور اس کا گھر سے نکلنا صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے اور اس کے دین کی تصدیق کی خاطر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس بات کا ضامن ہو جاتا ہے کہ اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کو جنت میں داخل کرے گا، یا اجر اور غنیمت کے ساتھ اس کو اس کے مسکن میں واپس کر دے گا جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا۔